آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال قبل اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اس دنیا میں انسان کی بنیاد رکھی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ان تمام انبیاء اکرام میں سے 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں، اور آخر ان 4 نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے، آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، قرآن و حدیث اور مختلف روایت و واقعات میں ان 4 نبیوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان نبیوں میں پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک موت نہیں دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت حق کا پیغام دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آپ کا نبی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور یہودیوں کی کتاب میں بھی واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پیغمبر آئے گا جو ان کے دین کو ختم کر دے گا، اور اس بات سے یہودیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور اس قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم اسلام قبول نہیں کرے گی، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کرے گا۔ تو اس مجمع میں سے صرف 15 سے 20 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اور ان 15 سے 20 لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہودی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے توتیانوس نامی ایک شخص کو مقرر کیا۔ اور جب توتیانوس قتل کے ارادے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف لے گیا۔ دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے تو آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں آج بھی زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں ایک بار پھر تشریف لائیں گے اور یہودیوں کے مسیحا دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے نبی جو آج بھی زندہ ہیں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں اور دریاؤں پر حکومت عطا کی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بادشاہت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور یوں ہی سفر کرتے کرتے آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پی لیا، اور یوں آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر بہت ساری روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک سفید پوش شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون تھے، لیکن صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں انہیں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے تھے اور آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا تھا، جبکہ حضرت ذوالقرنین وہ پانی نہیں پی سکے تھے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ پر موجود ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے، جس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، اے بندے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ تو اس دوران ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقام پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں کہ جن کے زندہ ہونے کی روایات آج بھی موجود ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ دوستو، جب معراج شریف کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں، اور آپ کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ کو دوزخ دکھائی گئی اور وہاں کی سیر کروائی گئی، اور پھر آپ نے جنت دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
تو پھر آپ کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی، اور جب آپ جنت میں داخل ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ چلیں۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے اسرائیل، حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔